السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل شیلی اردو سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ انسان فطری طور پر انتہا پسند ہوتا ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے لگے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سجا لے۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خوشگمانی ہو تو دشمن کو بھی رفیق سمجھ لے۔ ناصر میرا چچا زاد بھائی تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امٹتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا۔ مجھے دیہاتی ماحول بالکل پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوب مغربی علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان تھا۔ ناصر اور میں اکٹھے گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر ذمہ داری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہے ہی نہیں۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن سے ہی اسے ناپسند کرتی تھی، لیکن وہ ہر معاملے میں ہونہار تھا، پڑھنے میں بھی اور ذمہ داری میں بھی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی، تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت میں بھی ناصر کی ہمسفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر انکار کرنا میرے اختیار میں نہ تھا۔ میں نے ماں سے بات کی کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، آمنہ، تم دونوں کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت رہی ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتے۔ اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، کیونکہ مجھے اس کے کالے پن سے شدید نفرت تھی۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی۔ یہ میری دعاؤں کا اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ۔ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان کے کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات جھگڑے لڑائی پر آ گئی۔ وہ کبھی ایک جان ہوا کرتے تھے، آج دشمن بن گئے، اور ہم دونوں خاندان کے راستے الگ ہو گئے، اور ہماری منگنی ٹوٹ گئی اور تمام جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ میرے من کی مراد تو پوری ہو گئی تھی۔ ایک بار ناصر آیا، ابا کو منانا چاہا اور کہا، چچا، خاندان کی عزت کو زمانے والوں کے سامنے تماشا نہ بننے دیں۔ اس پر میں نے اور ابا جان نے ناصر کی اس جرات پر خوب خبر لی اور اسے کھری کھری سنا کر بھیج دیا۔ یوں ہی 4 سال بیت گئے۔ ہمارے دور کے رشتہ دار عرصے سے لاہور میں مقیم تھے۔ میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی۔ شہزاد بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھا۔ لاہور میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی اور شہزاد کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ ناصر کو وہ ایک خواب سمجھ کر میں بھول گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، عید کی آمد تھی۔ ابا جان کا اصرار تھا کہ میں ان کے ہاں عید کروں۔ ہم جب راولپنڈی کے بس اسٹاپ پر پہنچے تو ہمارے گاؤں جانے والی آخری بس کھڑی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، موسم بھی ابر آلود تھا۔ میں اور شہزاد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بس جب چلی تو اس میں پیر دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ کچھ بس کے اندر کھڑے تھے اور کچھ چھت پر بیٹھے تھے۔ بس گاؤں جانے والی کچی سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک پر روشنی نہیں تھی، بس ایک دم سے رک گئی
اور ڈرائیور نے انجن بھی بند کر ڈالا۔ شہزاد نے تجسس بھری نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کہ اس نے گاڑی کیوں بند کر دی۔ اتنے میں ایک مضبوط اور لمبے قد کا شخص چہرہ نقاب میں چھپائے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور لہرا رہا تھا۔ وہ بہت غضبناک لہجے میں بولا، خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ہلنے یا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھون کر رکھ دوں گا۔ بس میں سناٹا چھا گیا۔ وہ ایک بہت خطرناک ڈاکو تھا جس کے بارے میں آئے دن ٹی وی پر خبریں چلتی تھیں۔ پھر اچانک وہ میری طرف بڑھنے لگا اور کہا، اترو لڑکی۔ شہزاد بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ شہزاد اس ڈاکو سے لڑنے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اس ڈاکو نے گولیوں سے شہزاد کو بھون ڈالا اور میں چیخی چلائی، مگر سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ کوئی میری عزت بچانے آگے نہیں آ رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو لے کے جا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آ کر بچا لے اس لڑکی کو۔ اچانک بس کی چھت سے ایک آدمی کودا اور ڈاکو پر حملہ کر دیا۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے، دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اندھیرا بہت تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس آدمی نے ڈاکو کے ہاتھ سے ایک دم سے ریوالور چھین لیا اور ڈاکو کو چھلنی کر دیا۔ میری ایک دم سے چیخ نکل گئی۔ اس شخص کو بہت زخم آئے ہوئے تھے۔ مجھے اس وقت وہ فرشتہ لگا جس نے میری عزت بچائی۔ جیسے ہی روشنی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ زخموں سے چور ناصر تھا۔ میں نے کہا، ناصر تم؟ میں زوروں قطار رونے لگی۔ ناصر نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آمنہ یہ تم ہو۔ میں اندھیرے میں تمہیں پہچان نہ سکا۔ مجھے افسوس رہے گا کہ میں تمہارے خاوند کی جان نہ بچا سکا۔ یہ وہی ناصر تھا جس کے کالے رنگ سے میں نفرت کرتی تھی، اور آج اسی شخص نے میری عزت کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔ ناصر کو پولیس پکڑ کر لے گئی، مگر جلد ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جس ڈاکو کو پولیس بھی نہ پکڑ سکی، اس ڈاکو کو ناصر نے ہلاک کر دیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ایک بار پھر یہ دونوں خاندان جڑ گئے، اور میری عدت پوری ہونے کے بعد میرے تایا نے ناصر کے لیے میرا ہاتھ مانگا، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں اس فرشتہ سے جیسے شخص کے قابل نہ تھی۔ پر سب کے اصرار پر میں مان گئی اور میری شادی ناصر سے ہو گئی۔ انسان کی پہچان اس کے رنگ یا بدصورت ہونے میں نہیں ہوتی، اس کی پہچان اس کے کردار اور صاف دل میں ہوتی ہے، جیسے کردار ناصر کا تھا۔